حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی قرآن پاک میں احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہلاتی ہے، جس میں صبر، حکمت اور اللہ پر کامل بھروسے کے انمول سبق پوشیدہ ہیں۔ یوں تو آپ کی پوری زندگی ہی حیرت انگیز واقعات سے بھری پڑی ہے، لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں جن پر بہت کم لوگ غور کرتے ہیں، اور وہ آپ کی کامیابیوں کے پیچھے کی اصل روح ہے۔ وہ پہلو جو کم لوگ جانتے ہیں: 1. مصائب میں بھی دعوت و تبلیغ کی لگن۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک سب سے کم جانا پہلو ان کا جیل میں دعوت و تبلیغ کا انداز ہے۔ جب آپ قید میں تھے، جہاں عام طور پر انسان اپنی ذات اور مصیبتوں میں گم ہو جاتا ہے، آپ نے وہاں بھی اللہ کے پیغام کو عام کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ نے قیدیوں کو خوابوں کی تعبیر بتانے سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، انہیں اللہ کی وحدانیت اور اس کے احکامات کی اہمیت سمجھائی۔ یہ آپ کے صبر اور بل برائی کے لیے جملہ بھی تھا۔ دعوت دین سے گہری وابستگی کا ثبوت ہے کہ سخت ترین حالات میں بھی آپ نے اپنا اصل مقصد نہیں بھولا۔ یہ وہ کامیابی ہے جو بظاہر دکھائی نہیں دیتی، مگر اس نے کئی قیدیوں کے دلوں کو روشن کیا اور ان کی فلاح کا باعث بنی۔ 2. مشکل ترین حالات میں بھی مثبت سوچ اور امید۔ بچپن میں بھائیوں کی سازش کا شکار ہو کر کنویں میں پھینکے جانے، پھر غلام کے طور پر فروخت ہونے، اور اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی کے جھوٹے الزام میں جیل جانے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ آپ کے چہرے پر کبھی مایوسی کا شائبہ تک نہ آیا۔ یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ انہوں نے ہر مشکل کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھا اور اس میں بہتری کی امید رکھی۔ آپ نے کبھی بدلہ لینے یا شکوہ کرنے کی بجائے ہمیشہ صبر اور حکمت سے کام لیا۔ یہ در حقیقت روحانی کامیابی کا ایک اعلیٰ درجہ ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ 3. اختیار ملنے کے باوجود عاجزی و انکساری۔ جب آپ کو مصر کی تمام خزانوں پر اختیار حاصل ہوا اور آپ عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہوئے، تو آپ نے اس طاقت کو اپنے ذاتی فائدے یا اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ آپ نے اسے عدل و انصاف قائم کرنے، لوگوں کی خدمت کرنے اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ آپ کی کامیابی صرف دنیاوی عہدہ حاصل کرنا نہیں تھی، بلکہ یہ تھی کہ آپ نے اقتدار میں آ کر بھی عاجزی اور اللہ پر بھروسے کا دامن نہیں چھوڑا۔ اپنے بھائیوں کو پہچاننے کے بعد بھی آپ نے انہیں شرمندہ کرنے کی بجائے معافی اور درگزر کا مظاہرہ کیا۔ یہ چیز آپ کی روحانی عظمت اور حقیقی کامیابی کو ظاہر کرتی ہے۔ 5. خوابوں کی تعبیر کا الہامی علم اور اس کا عملی اطلاق۔ عام طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کے ماہر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، لیکن اس سے آگے ایک پہلو یہ ہے کہ آپ نے اس علم کو صرف تعبیر تک محدود نہیں رکھا۔ جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور آپ نے اس کی تعبیر بتائی کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے اور اس کے بعد 7 سال قحط کے، تو آپ نے صرف تعبیر نہیں بتائی بلکہ اس سے بچاؤ کا عملی منصوبہ بھی پیش کیا۔ آپ نے کہا کہ خوشحالی کے سالوں میں اناج ذخیرہ کر لیا جائے تاکہ قحط کے سالوں میں لوگوں کو بھوک کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ آپ کی دور اندیشی، منصوبہ بندی کی صلاحیت اور عملی حکمت کی کامیابی تھی جس نے پوری قوم کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا۔ یہ صرف روحانی علم نہیں تھا، بلکہ اسے دنیاوی معاملات میں بہترین طریقے سے استعمال کرنے کا فن تھا۔ کامیابی کا اصل راز۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اصل کامیابی کا راز ان کا کامل توکل علی اللہ اور غیر متزلزل ایمان تھا۔ ہر مرحلے پر جب بھی آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا، آپ نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اس کے فیصلوں پر راضی رہے۔ آپ کا کردار ایک ایسے انسان کا کردار ہے جس نے ہر مشکل کو اپنی ذات کی پاکیزگی، ایمان کی مضبوطی اور حکمت کے نکھار کا ذریعہ بنایا۔ پہلو ہے جو انہیں احسن القصص کا ہیرو بناتے ہیں اور آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ دلچسپ اور سبق آموز قصہ پسند آیا تو کرپیا اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا ایک لائک ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہمیں ایسی مزید اسلامی کہانیاں آپ تک پہنچانے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ ہماری فیملی کا حصہ بن سکتے ہیں اور فیوچر میں آنے والی ہر نئے اور معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہ سکتے ہیں۔ بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔
आपके कमेंट्स और तजावीज़ सजेशंस हमारे लिए कीमती है, तो अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।